ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین گرامی، آج ہم ایک عالم دین کے حوالے سے بات کریں گے. مفتی عبد الرحمن مدنی نام ہے ان کا، اور انہوں نے ایک ویڈیو کلپ میں یہ العلم انہوں نے العلم فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ مطالعہ قرآن حکیم جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے منظور شدہ، اس پر انہوں نے اعتراض وارد کیے ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کے اندر گستاخی کون سی ہے، غلط بات کون سی ہے. پوری ویڈیو میں تو دیکھی ہے مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. انہیں اعتراض تھا کہ یہ چند نام جو ہیں یہ اس میں جو زیادہ رگڑا تو انہوں نے اہل تشیع کو لگایا ہے کہ ان کی یہ روایات ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہتے ہیں کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے دوسروں کو بھی رگڑا لگایا. میرا تعلق تنظیم اسلامی سے نہیں ہے، اور شجاع الدین شیخ صاحب جو العلم فاؤنڈیشن کے یہ ذمہ دار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے نہیں کہا کہ یہ بنائیں، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ جو حق بات ہو اسے بیان کرنا چاہیے. اب انہوں نے جو اعتراض کیے ہیں مولانا عبد الرحمن مدنی حافظ اللہ تعالی، اللہ انہیں خوش رکھے، میں بڑا حیران ہوں کہ آپ جب اعتراض کر رہے ہیں تو آپ اس مطالعہ قرآن کو اس کے اوپر پن آؤٹ کرتے کہ یہ غلطی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ غلط تفسیر ہے. وہ تو انہوں نے کی نہیں ہے. وہ آدمی اتنے درد دل سے، اتنی دل سوزی سے، اتنے پیار سے بات کرتا ہے کہ برسا برس تو مجھ پہ اس کا سحر طاری رہا کہ یہ امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ کارنامہ سر انجام دیا. اور اس میں جن بندوں کے نام ہیں جو یہ تو مشترکہ جو ہے یہ ترجمہ قرآن تمام مسالک سے منظور کروایا گیا، اور جس ترجمے پر تمام مسالک نے اتفاق کیا ہے وہ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یہ اسکول کے نصاب کے اندر ہے، یہ کسی فرقے اور مسلک کے مدرسے کا نصاب نہیں ہے. وہاں شیعہ بھی آتا ہے، وہاں بریلوی بھی آتا ہے، وہاں دیوبندی اہل حدیث بھی آتا ہے. تو تمام بچوں کے لیے جو قابل قبول ہو وہی نصاب وہاں پڑھایا جائے گا نا، کہ آپ کے مسلک کا پڑھایا جائے. میں حیران ہوں اعتراض کس لیے یہ کر رہے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوں. اور پھر مزے کی بات ہے جب نام پڑھا اور جن کے جن علماء اور مفسرین کے تراجم اس میں شامل کیے گئے ہیں ان کا یہ نام لے رہے ہیں، اور نام میں سب سے پہلے انہوں نے کہا حافظ صلاح الدین یوسف. تو کہتے ہیں یہ حافظ ہے، حافظ تو کوئی سپارہ پڑھائے. احسن البیان حافظ صلاح الدین. اچھا حافظ صاحب تو حفظ کی کلاس لیں گے، تفسیر لکھی ہوئی ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. اچھا ترجمہ تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب. ٹھیک ہے جی. الکوثر محسن، اس کو کیا پتا تفسیر کا. اب اللہ کے ولی آپ کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے احسن الکلام جو تفسیر لکھی ہے وہ سعودی حکومت پرنٹ کر کے پوری دنیا میں بھیج رہی ہے، جو بر صغیر کے اندر انڈیا، پاکستان اور یہ سارے لوگوں کو وہ تقسیم کر رہی ہے. احسن الکلام وہی سعودیہ جنہوں نے شیخ الہند محمود الحسن کی تفسیر بھی جو ہے وہ تقسیم کی تھی. الفاد پرنٹنگ پریس جو ان کا ہے سعودی عرب کا، تو انہوں نے یہ بھی وہ پرنٹ کر. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپارہ پڑھنے. انہوں نے کہا حافظ لکھا ہوا ہے، تو حافظ کا مطلب یہ ہے بھائی وہ اپنے مسلک کا ایک، میرا ان سے اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے بڑے عالم تھے. اختلاف اپنی جگہ. انہوں نے خلافت و ملکیت جس پر آپ کے مسلک کو سب سے زیادہ اعتراض ہے، اس کا رد بھی میرے علم کے مطابق جو کچھ اس میں اپنے مسلک کی طرف، تو وہ واحد ان کی کتاب خلافت و ملکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت انہوں نے لکھی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کتاب. اور اس کے علاوہ اور بھی کتاب انہوں نے کافی کتب انہوں نے لکھی ہیں. اسی طرح محرم کی رسومات کے حوالے سے ایک بڑی نامور کتاب انہوں نے لکھی ہے، جو آپ صبح شام محرم اور اہل تشیع کے بارے میں کہتے ہیں، انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں. تو آپ کم از کم آپ مولانا صاحب ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں، لیکن آپ جب ایک ویڈیو پر یا کسی کتاب پر یا کسی چیز پر اعتراض کر رہے ہیں تو کم از کم اس کے بارے میں آپ مطالعہ تو کر لیں، معلومات لے لیں. نیٹ آپ کے پاس موجود ہے، سوشل میڈیا پہ کافی آپ ایکٹیو ہیں، میں نے آپ کی کافی ویڈیو دیکھی ہے. لیکن آپ اس کو حافظ کہہ رہے ہیں کہ سمپل وہ مسجد میں پڑھانے والے حافظ ہیں، فوت ہو گئے ہیں وہ، لیکن بہت نامور درجنوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ان کی تفسیر سعودی عرب جو ہے وہ شائع کرتا ہے اپنے مسلک الحدیث کے، وہ نمایاں. پھر عبدالسلام بھٹوی حافظ اللہ،
ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے, اس کو کوئی جانتا ہی نہیں. ہو بھائی, ان کی تفسیر ہے, وہ بہت بڑے عالم ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک عالم وہ ہے جس کے پاس دیوبندیوں کی سند ہو, کانگریسیوں کی سند ہو, اور بھائی وہ عالم دوسرے نہیں مانتے. آپ کے بارے میں بریلوی جو فتوے لگاتے ہیں یا الحدیث جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں, آپ کیسے حیران ہوں میں کہ آپ کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. تو آپ کا وہ کیوں, وہ آپ کی سند ہوگی تو وہ مانے, یا پاکستان میں آپ کے مسلک کو جناب پڑھایا جائے. یعنی کون سی یہ منطق ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. کہاں سے آپ نے یہ ان کے اوپر آپ نے اعتراض شروع کر دیا. پھر اس میں ظاہر ہے مولانا ابو العلا مودودی کا نام لکھا ہوا تھا, تو ظاہر ہے آپ نے بہرحال مہربانی کی ہے کہ آپ نے اکابرین والی زبان استعمال نہیں کی, زال مزل, اور یہ کہتے ہیں وہ تو مولانا ہم نہیں مانتے, ان کا قلم ہے وہ. آپ مولانا نہ مانیں. آج آپ کو عبد الرحمن مدنی صاحب, میرا نمبر موجود ہے, رابطہ کیجیے گا. دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور مفسر ہیں, تفسیر جلالین, تفسیر جمالین, شرح جلالین, یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں. اس تفسیر میں 50% مولانا مودودی کی تفسیر چوری کی ہے, انہوں نے سرقہ کیا ہے. مولانا مودودی نے جو سفر کیا تھا تفسیر لکھنے سے پہلے, وہ نقشے تک انہوں نے کاپی کر کے اپنی تفسیر میں لکھ لیا. مولانا نہیں تھا, اس لیے اس کی تفسیر چوری کر کے آپ کے دارالعلوم دیوبند کی شیخ نے, مولانا جمال بلند شیری نے 50% وہ چوری کر کے اپنے نام سے شائع کیا, اور پاکستان کے اندر وہ پرنٹنگ ہو کے وہ سارے پاکستان میں آپ لوگ بیچ رہے ہیں. بلکہ جو میرے علم کے مطابق بنات کا جو آپ کا نصاب ہے, اس میں انہوں نے مخصوص اسی تفسیر کا وہ جو ہے مختصر کر کے وہ انہوں نے ایک جلد میں کیا کہ جو بنات ہیں وہ اس کا مطالعہ کرے پہلے یا دوسرے سال کی ہیلپنگ کے لیے انہوں نے اس میں رکھی ہے. تو آپ مولانا مودودی کو کہہ رہے ہیں جس کو سعودی عرب نے شاہ فیصل ایوارڈ اسی تفسیر کی وجہ سے دیا. تو آپ کی سند کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ مولانا مانے نہ, آپ تو کسی کو مولانا نہیں مانتے. آپ کی حالت یہ ہے کہ مماتی حضرات جو ہیں اشاعت و توحید والے, وہ آپ کو مرتد اور کہتے ہیں. مرتد ہیں, مرتد تو واجب القتل ہوتا ہے. یہ جو حیاتیے ہیں یہ مرتد کے حکم میں, اس لیے حیاتی مرتد کے حکم میں ان کی ذبیحہ حرام ہے. اسلام پہ آ کے پھرے, اور وہ دوسرے ہیں وہ اسلام پہ آئی نہیں. اور آپ ان کو کہتے ہیں اہل سنت سے خارج ہیں, زال مزل ہیں. آپ کا تو اپنے فرقے کے اندر یہ معاملہ ہے, تو باہر کے لوگوں کو آپ فتویٰ لگا رہے ہیں. اللہ سے ڈریے یار. ایک مطالعہ قرآن جو سب کا, یعنی سب بچوں کے لیے انہوں نے ایک اچھی کاوش کی ہے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے پوری زندگی, آپ نے تو ایسا, آپ کا تو نام ہی نہیں ہے قرآن کے ایسے مام, جس طرح کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے یہ کام کیا, پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کیا, اور عام فام قرآن سمجھایا ہے, عام لوگوں کو سمجھایا. آپ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ قرآن فہمی کیا ہوتی ہے. ہمیں ڈاکٹر اسرار کی ہم جماعت سے نہیں ہیں, ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے ان کے کئی نظریات سے, لیکن بہرحال ان کی خدمت قرآن تو یہ پوری دنیا مانتی ہے سوائے آپ کے. آپ نے تو ظال مزل اور جاہل کہا ہے, آپ کے فرقے نے, آپ کے مسلک نے فتوے لگائے ہیں ان پر. تو آپ کے فتوے کے مطابق تو کوئی بچتے ہی نہیں ہے آپ کے لوگوں کے علاوہ, تو آپ کی بات مانی جائے. اللہ سے ڈریں, اس طرح نہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ اتحاد تنظیمات جو مدارس ہے اس کے اندر موجود ہے, وہاں آپ کو اعتراض نہیں ہے. یہ شیعہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں, تقی عثمانی صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. پھر وہ کتاب اگر آپ پڑھیں حضرات تو یہ مطالعہ ہے, اور اس کے اندر جناب اوپر لکھا ہے کہ جو جن لوگوں نے اس کو تصدیق کی ہے, اس کے اندر یہ نگران اور مدیران میں مولانا منظور مینگل صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں جی. آپ اور ڈاکٹر عطا الرحمان, مولانا ڈاکٹر عطا الرحمان, یہ جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں اور مستند عالم ہے. مولانا گور رحمان صاحب کے بیٹے ہیں, پی ایچ ڈی کی ہے ملیشیا سے. آپ نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, ان کا دنیا جانتی ہے, اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں, کئی زبانوں پہ عبور ہے, دنیا میں اسلام کی نمائندگی کر چکے ہیں, معیشت کے وہ ماہر ہیں. تو وہ اس کے اندر شامل تھے. اور چلے انہیں نہ مانے مولانا منظور مینگل, تو آپ کا اپنا ہے نا, اس کو پکڑیے. اس کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا بھائی؟ پوری ویڈیو میں منظور مینگل کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس کو برا بھلا کہتے کہ اس نے تصدیق کی ہے, اس کی نگران ہے کہ کوئی غلط بات اس کے اندر نہیں ہے. پھر اس کے اندر آپ آگے دیکھیں, یہ صفحے کے اوپر, اس کے اوپر مولانا منظور مینگل اور ان سب کے دستخط موجود ہیں. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب, جتنے یہ لوگ ہیں, وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان کی طرف سے قائم کردہ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی کمیٹی کا
علم فاؤنڈیشن کے نصاب مطالعہ قرآن برائے طلبات کا تصدیق نامہ، یہ تصدیق نامہ آپ نے نہیں پڑھا تھا تو آپ نے برا بھلا کہنا ہے تو ان کو کہیں. آپ وہ شجاع الدین شیخ کے پیچھے پڑ گئے. اس بیچارے نے کیا کام کیا؟ اس نے تو سب کو اکٹھا کر کے لکھ دیا ہے اور ان کو دکھایا. انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا آپ دیکھ لیں. اس کے اوپر آپ پڑھیں گے، یہ اب اتنا ٹائم نہیں، ویڈیو لمبی ہم نہیں بناتے، اس کے اوپر پوری تفصیل موجود ہے. اور پھر اگلے صفحے پر آپ جائیں، یہ دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب، آج کل تو وہ دیوبند بھی ان کو اپنا بڑا مفتی اور مدارس میں بلاتے ہیں. اوپر مفتی تقی عثمانی، صدر وفاق المدارس عربیہ، ان کے خیالات آپ پڑھ لیں. آپ دیکھیں اس کتاب کا مقصد اسکول کے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم سے مناسبت پیدا کرنا اور اس کی بنیادی تعلیمات اور واقعات آسان زبان اور اسلوب میں پیش کرنا. کتاب کی ورق گردانی سے اندازہ ہوا کہ بحیثیت مجموعی یہ کتاب اس مقصد میں کامیاب ہے اور بچوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں مفید معلومات آسانی کے ساتھ فراہم. یہ آپ کے شیخ الاسلام ہیں، مفتی اعظم ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے. شجاع الدین شیخ صاحب کو برا بھلا کہنے میں کہا آپ کو گریبان پکڑنا چاہیے شیخ الاسلام صاحب کا. نیچے محمد حنیف جلندری صاحب جو آپ کے وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ وفاق المدارس عربیہ ہیں، وہ بھی ان کی تصدیق ہے. پھر الحدیث علماء بھی شامل ہیں اور یہ ختم نبوت کے مولانا حافظ ناصر الدین اقوانی، یہ اخاقوانی، اور یہ مولانا محمد مظفر شیرازی. میں ان کو کئی سال پہلے ملا تھا اور مجھے شک ہے یہ وہی ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے یہ فارغ ہیں، بہت بڑا عالم. اور مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب محتمم جامع اشرفیہ، انہوں نے تصدیق کی. یہ سارے آپ کے علماء تھے. آپ نے پہلے کی ربان پکڑنا تھا اپنے مولویوں کا، آپ چڑھ دوڑے ہیں دوسروں پر. ایسا ظلم نہ کیجیے. کوئی یہاں پر مثبت کاوش ہو رہی ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کی آپ تائید نہیں کر سکتے تو مخالفت مت کیجیے، یہ ظلم مت کیجیے، ورنہ یوم القیامہ اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تمام مسالے اکٹھے ہو گئے ہیں اس پر، آپ نے پھر اس پہ گند ڈالنے کی آپ نے کوشش کی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.